ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੋ? ਆਏ ਹਾਂ ਜਰਾ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ ਬਈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। तू आप कमीना, तेरी अक्ल कमीनी। लाल रंग जो है हुसैन शाह की निस्बत से है और जो पीला रंग है अगर सोने चांदी का टैक्स, हीरे दी कान ते टैक्स लगा, थड़े बैठक दलान ते टैक्स, कार आया गया मेहमान ते टैक्स, मुर्दे दी मौत ते जिंदे दी जान ते टैक्स, त्रै ज़बूर अंजील कुरान ते टैक्स, ऐसे वास्ते बोलदा नहीं दामन, मता लग ना जाए मेरी ज़बान ते टैक्स। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। 365 दिन होते हैं और 364 मेले लगते हैं, तो उन्हीं में एक मेला चिरागा भी है, माधो लाल हुसैन शाह का मेला चिरागा। अब आप हैरान होंगे कि माधो लाल भी और हुसैन शाह भी, तो मैं आज उनके दरबार में मौजूद हूँ लाहौर में शालामार बाग के पास, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैं उनके दरबार में मौजूद हूँ, और उनके नाम में आपको एक येलो और रेड नज़र आ रहा है, और जो पीछे दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा है वो भी येलो और रेड है। ये क्यों है? लाल रंग जो है हुसैन शाह की निस्बत से है, और जो पीला रंग है वो माधो जो कि एक हिंदू लड़का था उनके हवाले से है। अब इनमें क्या ताल्लुक़ था, क्या मोहब्बत थी, अंदर चलते हैं आपको बताते हैं। माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा तू तू खे मेरे मुर्शद वाला, तू खे मेरे मुर्शद वाला, जां फौलाते लाल नी, माए नी मैं किनू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहिंदा बालम बालनी, माए नी मैं किनू आखा जंगल बेले फिरां ढूंढे दी, जंगल बेले फिरां ढूंढे दी, अजे ना पायो लाल नी, माए नी मैं किनू आखा कहे हुसैन फकीर न माना, कहे हुसैन फकीर न माना, शोमले थी लाल नी, माए नी मैं किनू आखा, माए नी मैं किनू आखा। शाह हुसैन लाहौरी 1539 में टकसाली दरवाज़ा लाहौर में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के तख्त पर अकबर आज़म विराजमान था। एक रिवायत के मुताबिक आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद थे और दूसरी रिवायत के मुताबिक आपका ख़ानदान फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में हिंदू से मुसलमान हुआ था।
آپ کے والد شیخ عثمان جلاہے تھے، یعنی کپڑا بننے کے پیشے سے وابستہ۔ شاہ حسین تصوف کے فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس فرقہ کے لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکات کرتے ہیں کہ لوگ ان پر ملامت کریں اور دور ہو جائیں۔ شاہ حسین پنجابی زبان کے بہترین شاعر تھے۔ آپ نے پنجابی ادب میں کافی ایجاد کی۔ آپ کی عمر عزیز 40 برس کے قریب تھی اور آپ راوی کے پار شادرہ کے علاقے میں ڈیرہ جمائے بیٹھے تھے کہ آپ کی نظر ایک ہندو برہمن خوبصورت لڑکے مادھو پر پڑی۔ آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ شاہ حسین کی مادھو سے دوستی ہو گئی اور پھر ان دو افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ دنیا شاہ حسین کو مادھو لال حسین شاہ کے نام سے پکارنے لگی۔ مادھو اور حسین شاہ دو قالب یک جان تھے۔ شاہ حسین بلا تفریق مذہب سب سے ملا کرتے تھے۔ مادھو لال کے علاوہ ان کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے بہت سے لوگ شامل تھے اور اسی لیے ان پر بہت سی تہمتیں اور الزامات لگائے گئے، کیونکہ شاہ حسین نے اکبر اعظم کے دین الہی کی مخالفت کی تھی۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ دلہ بھٹی کی پھانسی کے خلاف تھے اور دلہ بھٹی کو اپنا ہیرو قرار دیتے تھے اور اکبر اعظم کے خلاف شیر کہا کرتے تھے۔ اسی لیے اکبر اعظم کے چیلوں نے آپ کی بدنامی کے لیے آپ کی کردار کشی کی مہم چلائی۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایک ہندو عورت نے زنا کا الزام لگایا تھا جو بعد میں غلط ثابت ہوا تھا۔ یہ الزام بھی کچھ اسی نوعیت کا لگتا ہے۔ شاہ حسین کی ایک کرامت کا ذکر جو اکثر کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک دن شاہ حسین نے مادھو کو پریشان بیٹھے دیکھا تو پوچھا، مادھو اداس کیوں ہو؟ مادھو نے کہا کہ سرکار میرے ماتا پتا گنگا اشنان کو گئے ہیں، کاش میں بھی پوتر اشنان کر پاتا۔ حسین شاہ نے مادھو سے کہا کہ آنکھیں بند کرو اور جب میں کہوں تو کھول دینا۔ مادھو لال نے آنکھیں بند کی اور جب شاہ حسین کے حکم پر آنکھیں کھولی تو وہ گنگا کنارے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اشنان کر رہے تھے اور واپس آ کر مادھو نے اسلام قبول کر لیا۔ اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا یہ میرا اللہ جانتا ہے، مگر ایک بات تو تاریخی اعتبار سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں ہندوؤں کے چمتکاری اوتاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ایسے قصے گھڑے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ شاہ حسین کی کہانی میں ان کے بعد کتنی آمیزش کی گئی یہ میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان اللہ والوں کے ڈیرے اللہ ہی بات کرتا ہے، اور اگر آج 450 سال کے بعد بھی مادھو لال حسین شاہ کا ڈیرہ آباد ہے اور لوگ یہاں آ کر لنگر کھاتے ہیں تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے، ورنہ بادشاہوں کے مزارات پر تو کوئی چراغ بھی نہیں جلا تھا۔ شاہ حسین کے انتقال کے بعد ان کو دریائے راوی کے کنارے دفن کیا گیا تھا، مگر 13 سال کے بعد سیلاب کی وجہ سے ان کے مزار کو نقصان پہنچا اور پھر ان کی میت کو باغبان پورہ شفٹ کر دیا گیا، جہاں پر ان کا آج بھی مزار موجود ہے۔ مادھو لال کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شاہ حسین کے گزر جانے کے 48 سال کے بعد تک زندہ رہے، اور جب مادھو لال کا انتقال ہوا تو ان کو اپنے محبوب حسین شاہ کے ساتھ والی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ دوستوں میں اس وقت موجود ہوں مادھو لال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، اور لاہور میں میلہ چراغا کے نام سے ایک میلہ لگایا جاتا ہے، لوکل ہالیڈے ہوتی ہے، اور وہ یہ سرکار ہیں جن کا میلہ چراغا لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر عقیدت مند بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت سخی شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین، اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ کیویں آئے سو؟ آئے ہاں جرا رونق ویکھن تے رونق ہے بھائی، لیکن برائے نام زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میں کہ زیادہ ہونی چاہیے رونق۔ لو جو میں نے دیکھی ہے رونق وہ تو کبھی نہیں ادھر ہوئی اب۔ اور تسی خیری ہو، ٹھیک ہو؟ شکر ہے مالک کا۔ بہت شکریہ دوستو، یہ بزرگوار بھی یہاں پر حاضری کے لیے آئے تھے، میں بھی یہاں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، اور مادھو لال حسین شاہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے قصے وابستہ ہیں جن میں بہت ساری کرامات ہیں، اور ایک کرامت یہ ہے کہ شہنشاہ اکبر نے جب دین الہی اناؤنس کیا تو شاہ حسین کو بلایا اور یہ کہا کہ دین الہی کو مان لے، لیکن شاہ حسین سرکار نے دین الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اکبر اعظم نے ان کو قید میں ڈال دیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ قید خانے میں جب دوبارہ جا کر اکبر اعظم نے دیکھا تو قید خانے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور شاہ حسین وہاں پر موجود نہیں تھے۔
یہ شاہ حسین کی ایک کرامت ہے. اور یہاں پر عقیدت مند آتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف اگر آپ آئیں. یہ دیکھیے یہاں پر دیے جلائے جاتے ہیں اور اگربتیاں جلائی جاتی ہیں. یہ یہاں دیے ہیں, لوگ آتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور یہاں پر دیے جلاتے ہیں. اور جب منت مان کے جاتے ہیں اور ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تب بھی وہ آ کر یہاں پر دیے جلاتے ہیں. اور پیچھے مسجد ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے. آئیے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسجد ہے اور یہاں پر جو زائرین آتے ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں. اور اس مسجد کو بڑا خوبصورت کر کے بنایا گیا ہے اور اس میں کافی جگہ ہے. میرا خیال تقریباً 5-7 ہزار لوگ یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. تو شاہ حسین کا یہ مزار, اور کیونکہ کل سے میلہ چراغا بھی شروع ہو رہا ہے اور ایک لوکل ہالیڈے بھی ہوگی. یہاں پر مزار سے ملکہ ایک قبرستان بھی ہے اور اس قبرستان میں مجھے یہاں ابھی کسی صاحب نے بتایا کہ استاد دامن کی قبر ہے یہاں. اور کیا اعلیٰ ترین استاد تھے. ویسے پیشے کے لحاظ سے تو ایک درزی تھے لیکن شاعر بہت عمدہ تھے. تو استاد دامن کی قبر پہ چلتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ استاد دامن ان کی قبر ہے. آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ دعا مانگ رہے تھے. کیا محبت کیا عقیدت ہے آپ کی استاد دامن سے؟ یہ ہمارے استاد تھے جی. یہ پنجابی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ان کا نانکا بھی ادھر ہی تھا, ننیال ادھر تھا. اور یہ ٹکسالی کے تھے, پیچھے شادی وغیرہ کی نہیں تھی انہوں نے. اور ایک اسی حجرے میں رہتے تھے جس حجرے میں شاہ حسین رہتے تھے. ٹکسالی کی مسجد ہے, اس کے نیچے ایک حجرہ ہے, اسی میں شاہ حسین نے ساری زندگی گزاری, اسی میں پھر انہوں نے استاد دامن نے گزاری. سانو شاہ حسین سرکار دا کوئی کلام تو سناؤ. شاہ حسین نے جدوں بھی لکھیا نا کسی نہ کسی سر دے لکھیا, کسی نہ کسی واقعے دے اتنے لکھیا. وہ جدوں دلے بھٹی دی پھانسی دے اتنے انہوں نے کہا سی کہ مستک جنہ دی پئی فقیری پاگ انہاں تھی چنگے, صورت دی سوئی پریم دا تاگا تے پویندے لگے ست سنگے, کہے حسین فقیر سائیں دا تخت نہ ملدے منگے. تخت ملدیا نہیں مانگتے, بدو بدی سٹرگل کرنی پیندی ہے, خون دینا پیندا ہے, جان دینی پیندی ہے. ست سنگے, 7 پویندے لانے پیندے نے اپنے آپ نو. سرت دی سوئی عبادت کرنی پیندی ہے دن رات, پریم دا دھاگا محبت کرنی پیندی ہے ہر ایک دے نال, پھر فقیری ملدی ہے, انج نہیں ملدی. دوستو دلہ بھٹی کو جب پھائے لگایا گیا تھا تو اس وقت شاہ حسین نے یہ اشعار کہے تھے. اچھا شاہ حسین سرکار دا کوئی اور کلام جڑا تانوں بہت پسند ہوئے؟ ایک تھان تے انہوں نے جڑے لگے پھر نا فرعون سلطان جڑے سارے گور کرتے ہیں کہ جو ساری عمر انہوں نے اتھے ہی کٹ دینی ہے, ظلم کرتے ہیں, پیار نہیں کرتے, رایا نہ پیار نہیں کرتے, بچیاں نہ پیار نہیں کرتے, کسی نہ پیار نہیں کرتے, اپنی دولت تکبر دے لگے پھرتے ہیں. انہوں واسطے شاہ حسین دا شعر ہے جڑا مینوں بڑا ہی پسند ہے. وہ کہندے نے تو آپ کمینہ تیری عقل کمینی, کون کہے تینوں دانا, اینا رائی جاندے ڈٹھے میر ملک سلطانہ, آپ ہمارے تے آپ جواوے اسرائیل بہانا, کہے حسین فقیر سائیں دا بن مسالت اٹھ جانا. جدوں آ گئی نا اتوں کچھ نہیں کسی نے روکنا, سیدھا ہی لگا جانا پاویں جڑا مرضی ہوئے. اگر مزار کے اس طرف آئیں تو یہ والا منظر آپ کو لگتا ہے, اور یہاں پر بچے بھی آئے ہوئے ہیں, خواتین بھی ہیں. یہ پیچھے اس کی مسجد ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی کہ ایک لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے شاید شام کے, اور یہ ایک دیگچہ ہے اور اس کو چولہے پر رکھا گیا, جلانے کے لیے بالن بھی ہے اور یہ بانٹا جائے گا شام کو. میں آپ کو لے کر آیا شاہ حسین کے دربار پر جن کے نام سے میلہ چراغا لگتا ہے, اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا. آج اس مزار پر آ کر مجھے پھر بابا فرید کا وہ شعر یاد آ گیا, 5 رکن ایمان دے تے 6واں فریدا ٹک, جے نہ ہووے 6واں تے 5 جاندے مک, ٹک ٹک کر روٹی. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.